بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جہاد کو جایا کرتے تھے، اور ہمارے پاس روپیہ نہ تھا کہ ہم شادی کر لیتے، اس لیے ہم نے عرض کیا ہم اپنے کو خصی کیوں نہ کرا لیں، لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں اس سے منع فرمایا۔ پھر ہمیں اس کی اجازت دے دی کہ ہم کسی عورت سے ایک کپڑے پر ایک مدت تک کے لیے نکاح کر لیں۔ آپ نے ہمیں قرآن مجید کی یہ آیت پڑھ کر سنائی کہ یا ایہا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم ولا تعتدوا ان اللہ لا يحب المعتدین۔ ایمان لانے والو، وہ پاکیزہ چیزیں مت حرام کرو جو تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے حلال کی ہیں، اور حد سے آگے نہ بڑھو، بے شک اللہ حد سے آگے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5075۔ سہل بن سعد سعدی نے بیان کیا کہ ایک صاحب جو مالدار تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے سے گزرے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے پاس موجود صحابہ سے پوچھا کہ یہ کیسا شخص ہے؟ صحابہ نے عرض کیا کہ یہ اس لائق ہے کہ اگر یہ نکاح کا پیغام بھیجے تو اس سے نکاح کیا جائے، اگر کسی کی سفارش کرے تو اس کی سفارش قبول کی جائے، اگر کوئی بات کہے تو غور سے سنی جائے۔ سہل نے بیان کیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پر چپ ہو رہے۔ پھر ایک دوسرے صاحب گزرے جو مسلمانوں کے غریب اور محتاج لوگوں میں شمار کیے جاتے تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ اس کے متعلق تمہارا کیا خیال ہے؟ صحابہ نے عرض کیا کہ یہ اس قابل ہے کہ اگر کسی کے یہاں نکاح کا پیغام بھیجے تو اس سے نکاح نہ کیا جائے، اگر کسی کی سفارش کرے تو اس کی سفارش قبول نہ کی جائے، اگر کوئی بات کہے تو اس کی بات نہ سنی جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر فرمایا یہ شخص اکیلا پہلے شخص کی طرح دنیا بھر سے بہتر ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5091۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عورت سے نکاح 4 چیزوں کی بنیاد پر کیا جاتا ہے، اس کے مال کی وجہ سے، اور اس کے خاندانی شرف کی وجہ سے، اور اس کی خوبصورتی کی وجہ سے، اور اس کے دین کی وجہ سے، اور تو دیندار عورت سے نکاح کر کے کامیابی حاصل کر، اگر ایسا نہ کرے تو تیرے ہاتھوں کو مٹی لگے گی، یعنی اخیر میں تجھ کو ندامت ہوگی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5090۔